شہروں کے شہر بغداد کی پررونق شاہراہوں پر زندگی اپنی مخصوص گہما گہمی سے رواں دواں تھی۔ لوگ باغ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے۔ بازاروں میں خرید و فروخت ہو رہی تھی اور گلی کوچوں میں لڑکے بالے کھیل کود میں مگن تھے۔ اچانک ایک شور اٹھا، چہار جانب ایک ہلچل سی مچ گئی۔ لوگوں نے وہاب کو دیکھ کر انگلیاں دانتوں میں داب لی اور حیرت و استعجاب سے نیرنگی یہ دوران کا کرشمہ دیکھنے لگے۔ بغداد کا مشہور ثروت مند وہاب بن عمر، جو عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے قریبی رشتہ داروں میں تھا، اپنے گھر سے اس حال میں نکلا تھا کہ اس کے بال پریشان تھے، داڑھی بے ترتیب اور لباس پراگندہ تھا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے عصا کو اس نے گھوڑا بنا رکھا تھا، جسے بچوں کی طرح کھٹکھٹاتا بے معنی الفاظ کہتا نہ جانے کس سمت چلا جاتا تھا۔ جس نے بھی آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، وہاب نے اسے دھتکار دیا، دور ہو جاؤ، ہٹو، مجھے راستہ دو، نہیں تو میرا گھوڑا لات مار دے گا۔ لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ بچوں کے ہاتھ ایک نیا تماشا آ گیا۔ وہ پہلے تو دور دور سے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ نزدیک آئے۔ کسی نے اس کی عبا کھینچی، کسی نے اس کی ردا گھسیٹ لی، کوئی اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا اور کوئی اس کے عصا پر سوار ہونے کی ضد کرنے لگا، جسے وہ گھوڑے کی طرح چلا رہا تھا۔ لیکن وہاب نے بچوں کو نہ ڈانٹا، نہ ڈرایا، نہ دھمکایا، بلکہ وہ خود بھی ان میں سے ایک معلوم ہونے لگا اور بچوں کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرتا آبادیوں سے دور ویرانے کی طرف بھاگ گیا۔ سارے شہر میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ حیرت و عبرت نے لوگوں کو ششدر کر دیا۔ کچھ لمحے گزرے اور ان کے حواس پلٹے۔ وہ عبرت کی اس گنگ کر دینے والی کیفیت سے نکلے تو ہر طرف اسی کے تذکرے ہونے لگے۔ جہاں چند لوگ اکٹھے ہوتے، وہاں وہاب بن عمر کی ذہنی حالت ہی زیر بحث آتی۔ لوگ گلیوں اور چوراہوں میں کھڑے اسی واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے نظر آتے۔ کوئی کہتا خدا کی شان ہے، یہ وہاب بن عمر شہر کے دانشمندوں میں شمار ہوتا تھا، مگر آج اس کی حالت دیکھ کر عبرت ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا کہتا لگتا ہے اس کی کوئی بات بارگاہ خداوندی میں ناپسندیدہ ٹھہری ہے، شاید اسی لیے اس نے وہاب سے عقل و دانش چھین لی ہے۔ برے وقت سے پناہ مانگنی چاہیے، ایسوں کی حالت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کوئی خوف خدا سے کام کر بولا، خواہ مخواہ کیا سارائیوں سے اجتناب برتو، نامعلوم اس کی اس حالت میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک مرد بزرگ نے گہرا سانس لے کر کہا اور ایک جانب چل دیا۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا اور اس کے لفظوں میں اسرار بول رہے تھے۔ اس کے برابر کھڑا ہوا ایک شخص بڑے غیر مخصوص انداز میں مجمع سے علیحدہ ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور تک دونوں اسی طرح چلتے رہے، پھر پہلے شخص نے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سے کسی اور کی موجودگی کا اندازہ لگایا اور غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دوسرے شخص نے اپنے قدموں کو تیز کیا اور اس کے برابر آ گیا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور محتاط لہجے میں بولا، اے مرد بزرگ، میں نے آپ کی باتوں میں اسرار کو بولتے سنا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہاب کی دیوانگی میں جو حکمت پوشیدہ ہے، آپ اس سے واقف ہیں۔ آپ مجھے خدا رسیدہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں آپ جیسے لوگوں کی گفتگو میں اپنے لیے ہدایت و رہنمائی تلاش کرتا ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے وہاب کی حالت کی کچھ خبر دے دیں؟ اس مرد بزرگ نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی اور بے نیازی سے کہا، اے بندہ خدا، تو کسی عظیم غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتا ہے، جا اور اپنی راہ لے، مجھے بھلا وہاب سے کیا سروکار۔ اس شخص نے بزرگ کا دامن پکڑ لیا، باخدا میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، میں نے عالموں اور برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں وقت گزارا ہے۔ آپ جیسے لوگ تو حکمت و دانش کے سرچشمے ہیں۔ اگر آپ اس لیے مجھ سے کلام نہیں کرنا چاہتے کہ حالات زمانہ دگرگوں ہیں اور خلیفہ ہارون کے جاسوسوں اور عام لوگوں میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی فرمائیں گے وہ میرے پاس امانت کی طرح محفوظ رہے گا۔ اگر میں اس میں خیانت کروں تو اللہ مجھے وہی سزا دے جو خائن کی ہے۔ اس مرد بزرگ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بیزاری سے کہنے لگا، اے شخص، تو کس قدر باتونی اور گفتگو کا شائق ہے۔ میں نے تجھ سے کہہ جو دیا
کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا، مگر اس شخص نے پیچھا نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا ہارون الرشید اور اس کے حواریوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ان 3 اشخاص میں سے ایک ہیں جنہوں نے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، میرے ماں باپ جن پر فدا ہوں، ان سے قید خانے میں رابطہ کیا تھا اور وہاں بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ وہ مرد بزرگ ٹھٹک کر رک گیا اور خشمگین لہجے میں بولا، اگر تو اتنا کچھ جانتا ہے تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ تجھے میرے بیان کی کیا حاجت ہے؟ میں اہل بیت کا دوستدار ہوں۔ میں اس کٹھن وقت کی سختیوں سے واقف ہوں جو آل محمد علیہ السلام کے بہی خواہوں کو درپیش ہیں۔ امام وقت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام مسلسل قید میں ہیں۔ زندان کی دربانوں کی ان پر سختیاں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر افسوس کہ ہم بے بس ہیں اور شاید بزدل بھی۔ یقیناً خدا کے یہاں ہم اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ نے کسی طرح ان سے رابطہ کیا ہے، تو میں نے سوچا آپ سے ہدایت اور بصیرت حاصل کروں۔ وہ مرد بزرگ گو مگو کی سی کیفیت میں کچھ سوچتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اسے ثابت کرو۔ بصر و چشم، آپ میرے ہمراہ تشریف لے چلیے۔ میری زوجہ مدینے کی ہے اور آل محمد کی آزاد کردہ کنیز ہے۔ ہماری دولت مودت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ آپ جیسی چاہے مجھ سے قسم لے لیں، جیسا چاہے اطمینان کر لیں۔ اس نے پوری سچائی سے کہا۔ مرد بزرگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کے لفظوں کی تائید کر رہی تھی، اور کچھ سوچ کر اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے گھر پہنچ کر جب اس نے اچھی طرح سے اطمینان کر لیا کہ اس کی گفتگو غیر محفوظ نہیں ہوگی، تو وہ بولا، سن اے بندہ خدا، تو حالات زمانہ کو جانتا ہے اور تجھ سے یہ بھی پوشیدہ نہیں کہ لوگوں کی ہمدردیاں عباسیوں کو اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ انہوں نے آل محمد علیہ السلام کی حمایت اور اعانت کا نعرہ لگایا تھا، ان کا حق ان تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، مگر افسوس کہ انہوں نے نہ صرف آل محمد کا حق نہیں پہچانا بلکہ لوگوں کی ان کے ساتھ عقیدت اور محبت دیکھ کر انہیں اپنی سلطنت کے لیے خطرہ تصور کرنے لگے۔ ان کے دن رات اسی کوشش میں صرف ہوتے ہیں کہ کسی طرح امام موسیٰ بن جعفر سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکیں۔ اسی لیے یہ ہر اس شخص کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں جو آل محمد سے عقیدت رکھتا ہے۔ ہمیں یہ اطلاعات برابر مل رہی تھی کہ ہم محبت آل محمد کے جرم میں عنقریب ہارون کے زیر عتاب آنے والے ہیں۔ اسی لیے ہم نے باہم مشورہ کیا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ قید خانے کے احوال سے تم تو واقف ہو کہ ان کے دربان چن چن کر شقی القلب اور دشمن اہل بیت رکھے جاتے ہیں۔ ان سے ملنے پر سخت پابندی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم نے اپنا مسئلہ ان کی خدمت میں پہنچا ہی دیا۔ اگلے روز صبح صادق کے وقت زندان سے مٹی کی ایک ٹھیکری گری۔ ہم پہلے ہی اس طاق میں تھے، ہم نے بڑی رازداری سے وہ ٹھیکری اٹھا لی۔ میں قربان جاؤں اپنے امام علیہ السلام پر، اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا اور وہ رک کر آنسو پونچھنے لگا۔ دوسرے شخص کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ اس مرد بزرگ نے سرد آہ بھری۔ امام پر قید خانے میں اس قدر سختی ہے کہ انہوں نے مٹی کی اس ٹھیکری پر حروف تہجی میں سے صرف ایک حرف لکھا تھا۔ وہ کیا؟ اس شخص نے بے تاب ہو کر سوال کیا۔ اس ٹھیکری پر حرف جیم لکھا ہوا تھا۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ اس ایک حرف نے ہم پر حکمت کے دروازے کھول دیے۔ ہمیں اپنی مشکل کا راز از خود مل گیا جو ہمارے حالات کے ساتھ میل کھاتا ہے۔ ہمارا تیسرا ساتھی، جس کا نام ظاہر کرنا ضروری نہیں، اس نے جیم سے جلاوطنی مراد لیا۔ وہ آج رات یہ شہر چھوڑ دے گا۔ میرے وجدان میں جیم سے جبل کا انکشاف ہوا ہے۔ میں پہاڑوں پر اپنے آبائی مکان میں پناہ لوں گا، اور ہمارے دوست وہب بن عمر کے لیے یہ حرف جیم جنون کی علامت بنا ہے، اور تم دیکھو گے کہ آل محمد کے اس دیوانے کی دیوانگی فرزانوں کو بھی شرما دے گی۔ ناظرین و سامعین، بہلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے
جسے آل محمد کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش برہانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے، اور وہ تنہا پاگل کہلوانے والا ہے جو دانش مندوں کو حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ اس نے ایک ایسی انوکھی راہ چنی تھی جو آج تک کسی کے قدموں سے پائمال نہیں ہوئی۔ بہلول کی بے پر پیش اور ہے پر جزم ہے۔ یہ نام ہنس مکھ سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا اور وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلواتا تھا۔ بہلول کے حالات زندگی تو دستیاب نہیں ہیں، لیکن اس کی حکایات کے مطالعے سے اس کے جو حد و حال ابھرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی ذہین، دانشمند اور طباع شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک خدا رسیدہ عالم اور نابغہ روزگار تھا۔ وہ بہترین حصے مزاح رکھتا تھا۔ اس دور کے حالات اور معاشرت پر اس کی نگاہ گہری تھی۔ وہ ایک حیرت انگیز شگفتہ برجستگی کے ساتھ اپنی دیوانگی کا بھرم بھی رکھتا تھا اور دیوانی بات بھی نہیں کہتا تھا۔ اس نے دیوانگی اور فرزانگی کو کچھ ایسے معجزانہ انداز میں ہم آہنگ کیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی جان کی ضمانت تھی بلکہ مظلوموں کی حمایت کا ایک مؤثر ذریعہ اور حکومت وقت پر کھلی تنقید بھی تھی۔ اس کی شگفتگی، زندہ دلی اور بذلہ سنجی نے اسے ہر دور کا ایک ہر دل عزیز کردار بنا دیا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ ایک ایسا محیر العقول کردار ہے جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضل و کمال کے قائل بھی ہیں۔ وہ پاگل بھی کہلاتا ہے اور مشکل مسئلوں میں اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود کوئی یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ یہی اس کا کمال ہے کہ وہ در حقیقت آل محمد کا دیوانہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوست احباب میں شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔